بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول خدا کے نور کے معجزات ان کے زمین پر ظاہر ہونے سے قبل رونما ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہری طور پر 8 برس کے ہوئے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی روایت کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام نے شام کی طرف تجارت کی غرض سے جانے کا ارادہ کیا۔ جب انہوں نے سفر کا قصد کیا، ان کے عزیزوں نے کہا کہ محمد کو کس کے پاس چھوڑو گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا اپنے ساتھ لے چلوں گا، کیونکہ مجھے کسی کا اعتبار نہیں جس کے سپرد کر دوں۔ وہ بولے کہ اس گرم موسم میں اس پروردہ حرم و بطحا کو سفر میں لے چلنا مناسب نہیں ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا میں اس کو جدا نہیں کر سکتا۔ غرض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اونٹ پر بٹھایا اور ان کے اونٹ کو ہر وقت اپنے سامنے رکھتا تھا تاکہ وہ میری نگاہوں سے اوجھل نہ ہو۔ جب دھوپ تیز ہوتی تو ایک ابر سفید برف کے مانند آتا اور حضرت کو سلام کر کے آپ پر سایہ فکن ہوتا۔ وہ جہاں جہاں جاتے وہ ابر آپ کے ساتھ رہتا اور اکثر عمدہ پھل اس سے گرتے۔ ایک روز راہ میں پانی کی قلت ہو گئی۔ قافلے والے ایک مشک پانی کی ایک اشرفی کے عوض خریدتے تھے، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے پانی کافی موجود تھا۔ ہم جس منزل پر ٹھہرتے آپ کی برکت سے حوض بھر جاتے اور وہاں کی زمین سبزے سے پر ہو جاتی اور ہر وقت فراوانی اور فراخی حاصل تھی۔ راستے میں جو اونٹ تھک کر بیٹھ جاتا، حضرت اپنا دست مبارک اس پر پھیر دیتے، وہ پھر سے چلنے لگتا۔ جب ہم بصرہ پہنچے، نزدیک ایک راہب کا سوما نظر آیا۔ ناگہاں ہم نے دیکھا کہ وہ سوما حضرت کے استقبال کے لیے گھوڑے کی مانند تیز رواں ہوا ہے اور ہمارے قریب پہنچ کر ٹھہر گیا۔ اس میں ایک راہب تھا جس کو بحیرہ کہتے تھے، جو کبھی کسی سے آشنا نہ تھا اور نہ کسی سے گفتگو کرتا۔ جو قافلہ بھی اس طرف سے گزرتا وہ کسی کا حال دریافت نہ کرتا۔ جب اس نے سوما کو حرکت میں دیکھا اور قافلے پر نظر پڑی تو حضرت کو پہچانا اور کہا میں نے جو کچھ پڑھا ہے اور سنا ہے اگر سچ ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم ایک بڑے درخت کے نیچے ٹھہرے جو اس کے سوما کے نزدیک تھا۔ اس درخت کی شاخیں خشک ہو چکی تھی، اس میں پھل نہیں لگتے تھے۔ ہمیشہ قافلے
اسی درخت کے نیچے ٹھہرا کرتے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے نیچے رونق افروز ہوئے، وہ درخت لہلہا اٹھا، اس میں بہت سی شاخیں پیدا ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر سایہ فگن ہو گئی اور 3 قسم کے پھل اس میں لگ گئے۔ اہل قافلہ یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے۔ بحیرہ کو بھی حیرت ہوئی۔ اس نے اپنے ساتھ کھانا لیا جو صرف حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کافی تھا، اور اپنے صومعہ سے باہر آیا اور حضرت کی خدمت میں آ کر بولا کہ اس بچے کا متکفل کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے کہا، میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں۔ پھر وہ بول اٹھا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ لڑکا وہی ہے جس کو میں جانتا ہوں، اگر وہی نہ ہوا تو میں بحیرہ نہیں۔ پھر بولا کہ کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں یہ کھانا ان کے لیے لے جاؤں؟ میں نے کہا ہاں لے چلو، اور میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر کہا کہ ایک شخص آیا ہے اور تمہاری ضیافت کے لیے کھانا لایا ہے، کھا لو۔ فرمایا، کیا میں تنہا کھاؤں؟ میرے ہمراہی نہ کھائیں گے؟ بحیرہ نے کہا، حضور اس سے زیادہ میرے پاس نہ تھا۔ فرمایا، کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں سب کو اس میں شریک کر لوں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس وقت حضرت نے اپنے ہمراہیوں سے کہا، بسم اللہ، کھانا کھاؤ۔ ابو طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم 170 آدمی تھے، سب نے مل کر وہ کھانا کھایا اور سیر ہو گئے، پھر بھی وہ اتنا ہی باقی رہا۔ بحیرہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کھڑا رہا اور حیرت میں غرق تھا، رہ رہ کے جھکتا اور حضرت کا سر اقدس چوم لیتا اور کہتا، بحق پروردگار مسیح یہ وہی ہے۔ لوگ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کیا کہتا ہے۔ آخر قافلے میں سے ایک شخص نے کہا، اے راہب، تیری باتیں عجیب ہیں، ہم اکثر تیرے صومعہ کی طرف سے گزرے، تو کبھی ہماری طرف متوجہ نہ ہوا۔ بحیرہ نے کہا ہاں، لیکن اس مرتبہ میرا حال عجیب ہے، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ چند امور جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ لڑکا جو اس درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اگر تم اس کو پہچان لیتے جس طرح میں پہچانتا ہوں تو بے شبہ اپنی گردنوں پر سوار کر کے شہر میں پھراتے۔ خدا کی قسم، اس مرتبہ جو کچھ تمہارا اکرام کر رہا ہوں تو صرف اسی لڑکے کی وجہ سے۔ جب وہ میرے صومعہ کے قریب آیا تو میں نے اس کے آگے ایک نور دیکھا جو زمین سے آسمان تک ساطع تھا، اور کچھ مردوں کو دیکھا جو یاقوت اور زبرجد کے پنکھے ہاتھوں میں لیے ہوئے حضرت کو جھل رہے ہیں، اور ایک دوسری جماعت طرح طرح کے میوے
حضرت پر نثار کر رہی تھی اور یہ ابر اس کے سر پر سایہ کیے ہوئے رہتا ہے، کبھی جدا نہیں ہوتا۔ میرا عبادت خانہ اس کے استقبال کے لیے تیز رفتار گھوڑے کی طرح دوڑا۔ یہ درخت مدتوں سے خشک تھا، اس کی شاخیں نکل آئیں اور 3 طرح کے پھل اس میں پیدا ہو گئے، اور یہ تمام ہوش اس زمانے سے خشک ہو گئے تھے جب سے بنی اسرائیل کی حواریوں کے بعد ان میں اختلاف اور فساد پیدا ہوا۔ ہم نے کتاب شمعون میں پڑھا ہے کہ شمعون نے ان پر لعنت کی تھی اور فرمایا تھا کہ جب تم لوگ دیکھو کہ ان حوضوں میں پانی نکل آیا ہے تو سمجھ لینا کہ اس پیغمبر کی برکت کے سبب سے ہے جو شہر تہامہ میں ظاہر ہوگا اور مدینہ کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کی قوم میں اس کا نام امین اور آسمانوں میں احمد ہوگا، وہ نسل اسماعیل ابن ابراہیم سے ہوگا۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ ویڈیوز کو لائک کیجیے اور کمنٹ کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلے ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔